Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Momik, and I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. रियल लाइफ केस स्टडी इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक आइडिया से एक बिजनेस कैसे बन सकता है, वो भी पाकिस्तान में। और ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये ऑनलाइन बिजनेस है और ये नॉर्मल एक आपका आइडिया नहीं है, ये एक हॉबी है। ये वीडियो जो हम देखने लगे हैं, ये एक लार्जर वीडियो सीरीज़ के अंदर से एक क्लिप निकाल के मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और इसके अंदर हम देखेंगे इतनी छोटी मार्केट के अंदर भी अगर इतना पोटेंशियल है, तो इतनी बड़ी मार्केट्स इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल हैं जिसका आप फ़ायदा नहीं उठा रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको और भी आइडियाज़ आएंगे, आप एक अपॉर्चुनिटी को फ़र्क ज़ाविये से देखने लगेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर से ये क्लिप निकाला गया है। ये वीडियो सीरीज़ फ्री है, इसका लिंक एंड ऑफ द वीडियो में आपके साथ में शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आप इंस्पायर होंगे, आप एम्पावर होंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप एजुकेट इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि आप चाह रहे हैं, और आप क्या करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं टू कन्वर्ट योर हॉबी इनटू एन ऑनलाइन बिजनेस, टू कन्वर्ट योर पैशन, योर आइडिया इनटू अ लाइफ लॉन्ग सस्टेनेबल बिजनेस। और यही हमारा इस केस स्टडी और इस प्रेजेंटेशन का मकसद है। एक नहीं बल्कि दो हॉबीज़ हमने कन्वर्ट की इंटरनेट पे बिजनेस के अंदर। पहली उसमें से थी राइटिंग, लिखने की हॉबी, दूसरी कुकिंग। अच्छा, अब ये दो हॉबीज़ हैं। इन दो से हमने एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है। अब मैं इसको प्रोडक्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमने हर वक्त अपने सामने रखनी है चीज़ कि जब हम कारोबार करने की बात करते हैं तो कारोबार में प्रोडक्ट होना लाजमी है। ये जब इस तरह बयान किया जाए तो बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि हाँ जी प्रोडक्ट है, बिजनेस है तो प्रोडक्ट तो होना चाहिए। लेकिन आप यकीन करें, इतने कारोबार सामने आते हैं, इतने लोग आके बताते हैं कि जी मैं 6 महीने से, साल से, 2 साल से इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। तो काम क्या कर रहे होते हैं? ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। कम्युनिटी है, रीडरशिप भी है, सैकड़ों में नहीं तो हज़ारों तक में भी लोगों की है। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट नहीं, एड्स लगाए हुए हैं, कुछ से तो कमाई नहीं हो रही। तो वो भी हम देखेंगे कि इस केस स्टडी के अंदर हमने वो देखना है कि हमने प्रोडक्ट पे फोकस रखना है। और प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो आपने दूसरी वीडियो में 7 स्टेप्स में आप वो उसको देखा होगा आपने। तो इसको मैं मार्कर दूसरा करें और इंशाल्लाह देखते हैं कि DFG क्या है। DFG इज़ द डेयरी फार्मिंग गाइड। अब ये इसकी मैं आपको मिसाल, और ये मैं बहुत लोगों को मिसाल बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, अगर आप ये नहीं जानते तो आप को शायद हैरत भी हो ये जान के कि मैंने आज से कोई 6-8 साल पहले डेयरी फार्म शुरू किया। और डेयरी फार्म शुरू करते हुए मैंने बड़ा कुछ सीखा। वो डेयरी फार्म मैंने शुरू इसलिए किया था कि मैं पिछले चंद सालों से खेती बाड़ी कर रहा था, लैंड लीज पे लेके। तो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसमें ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा जा रहा था, फिर एकदम से बुरा जाने लग गया क्योंकि रेट नहीं थे। मैंने कहा डाइवर्सिफाई करते हैं। मैंने डेयरी फार्म करने के लिए रिसर्च की, धक्के खाए, काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी कुछ किया। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च बेस्ड एक प्रोजेक्ट के तौर पे डेयरी फार्म शुरू हुआ, और बहुत अल्लाह के करम से, अल्लाह ने बहुत उस पर करम किया और वो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ। उसमें मैंने लेसन सीखे, वो लेसन्स मैंने अपने ब्लॉग पे लिखे। अब यहाँ पे वो राइटिंग की हॉबी जो है वो सामने आ रही है। मेरा शौक़ था राइटिंग, उसकी वजह से मैंने अपना ब्लॉग बनाया हुआ था। और वो ब्लॉग क्यों बनाया हुआ था? क्योंकि शौक़ था। मैंने कारोबार की नीयत से ब्लॉग नहीं बनाया था। इसीलिए शौक़ से स्टार्ट करना बहुत चीज़ों को आसान कर देता है, बहुत मसलों को हल कर देता है। बहुत लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि पैसे कमाने हैं। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे शौक़ था मुझे राइटिंग का। राइटर का ब्लॉग होना ऑलमोस्ट लाजमी होना चाहिए आजकल के ज़माने में। आप लिखते हैं तो भाई बाहर लाएं राइटिंग को, लोगों को दिखाएं, कोई तबसरा हो अगलों का, कोई थिक स्किन बने, कोई लोग तनकीद करें, कोई तारीफ़ हो, कोई पता चले क्या कौन सी चीज़ आपकी सराही जा रही है, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा मसला हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो राइटिंग हॉबी थी क्योंकि, और वो काफ़ी देर से मैं कर रहा था। तो मैंने जब एक चीज़ की एक एक्सपीरियंस से गुज़रा तो मैंने उसको लिखा उसके बारे में। और थोड़ा सा और भी हुनर था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। उसको मैंने जो डेयरी फार्म के ऊपर आर्टिकल लिखा, वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा आर्टिकल था कि अगर आपने डेयरी फार्म स्टार्ट करना है और वो आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए गोल्ड माइन है। क्योंकि
اس کے اندر میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کو اور شاید کہیں نہ ملے. آرٹیکل کے اندر میں نے جب وہ چیزیں لکھی تو میری اس میں جو رائٹنگ کا سکل تھا اس کا بھی بڑا کام تھا, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اچھا شروع میں نے ایک انٹرسٹنگ چیز لکھنی ہے, پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہے. جو رائٹر ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ سیکھتا رہتا ہے, وہ کرتا رہتا ہے, اس کو امپروو کرتا رہتا ہے. وہ بھی میں نے اس میں ڈالا تھا. اس کی لینتھ بہت لمبی تھی اس آرٹیکل کی, لیکن اس کی لینتھ لمبی ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جب اگلے کا وہ واقعی مسئلہ ہے تو وہ اتنا پڑھے گا اور پڑھتا جائے گا جب تک اس کا مسئلہ سالو نہیں ہوتا. تو میں اس کے اندر بہت چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس کر رہا تھا, جو اس لیے وہ میں خبر 2,500-3,000 ورڈز کا آرٹیکل بن گیا. تو وہ میں نے اپنے بلاگ پہ لکھا, اور بھی بہت چیزیں میں نے اپنے بلاگ پہ لکھی. میں چھوٹے آپ اگر نہیں جانتے تو بہت فرق قسم کے الحمدللہ انٹرپرائزز اور پروجیکٹس میں کرتا رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے پروفٹس بھی ہوتے رہے ہیں, کمیونٹی بھی گرو کرتی رہی ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 15 کریٹو ویز آف ارننگ منی بٹ ود اے ٹوسٹ, اور وہ ٹوسٹ کیا تھا کہ وہ 15 کے 15 جو ہیں وہ میں نے خود کر کے پیسے کمائے ہوئے تھے ان سے. اور یہ ڈیری فارم اور YBG اور ایک ہم تو پہلے دی گل ہے. تو الحمدللہ وہ اور میں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ لکھنے کا ہابی جو ہے وہ چل رہی تھی. میں نے ڈیری فارم پہ لکھا, اس پہ بہت اچھی رسپانس آئی مجھے. بہت لوگوں نے اس پہ سرچ انجن کے تھرو آئے, اس پہ نیچے کامنٹس دیے, سوال کیے, اپریشیٹ کیا. اس اپریسیشن نے مجھے یہ آئیڈیا دیا کہ میں اپنی جو میری کمیونٹی گرو ہو رہی ہے, اور الحمدللہ بہت جلدی بہت تیزی سے وہ ڈیری فارمنگ کی کمیونٹی گرو ہوئی. تو میں نے انہی سے سوال کیا کہ اگر میں اس کے اوپر بزنس سسٹمز کے اوپر کتاب لکھوں, اس لیے کہ ڈیری فارمنگ کے 2 بہت بڑے پہلو ہیں. ایک ہے ٹیکنیکل سکل اس کا, کہ بھائی پروڈکٹ اٹ سیلف کا خیال کیسے رکھنا ہے. اگر ہم اس کو جنیرک کریں تو پروڈکٹ ڈیری فارمنگ کے کیس میں آپ کا اینیمل ہے, آپ کا ملک ہے, اچھا اس کا خیال کیسے رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ. ایک وہ سائڈ ہے اس کی, بہت بڑی, بہت ٹیکنیکل, بہت ڈیپ سائڈ ہے اس کی. لیکن وہ مسئلہ نہیں تھا لوگوں کو. لوگ جب ڈیری فارم سٹارٹ کر رہے تھے ان کو بہت زیادہ علم تھا, اور وہ بہت لوگوں, کیونکہ ایگریکلچر پاکستان کی گتھی میں ہے, تو وہ لوگ ڈھونڈنا بڑے آسان تھے جو جانتے تھے جانور کا خیال رکھنا. لیکن ٹائمنگ کیا کرنی ہے, اس کا سیکوینس کیا رکھنا ہے, بزنس کے طور پہ کن چیزوں پہ نان نیگوشیبل ہونا ہے, کون سی چیزیں جو مسٹ ہیو ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے, کس پہ انسسٹ کرنا ہے, کس پہ جانے دینا ہے, کس پہ جنگ کرنی ہے, کس پہ صلح کر لینی ہے. یہ سارے جو بزنس سسٹمز کے اصول ہیں وہ میں نے نوٹ کیا کہ لوگوں میں بہت کم ہے, وہ ٹریننگ نہیں ہے لوگوں کی. تو میں نے اگلوں سے جب میں نے وہ دیکھا, کامنٹس میں پڑھا اور لوگوں کے وہ ایشوز دیکھے, تو میں نے کہا کہ اگر میں یہ ایشو آپ کا سالو کر دوں اور اس کے لیے ایک گائیڈ لکھ لوں, ایک آپ کو PDF میں ڈاکیومنٹ دے کے میں اگر آپ کو دوں تو کیا آپ وہ چیز لیں گے؟ تو لو اینڈ بیہولڈ لوگوں نے کہا ہاں بالکل لیں گے. تو میں نے وہ مارکیٹ ریسرچ کی اور اس کے بیس پہ میں نے ڈیری فارمنگ گائیڈ لکھی. اب آپ ڈیری فارمنگ گائیڈ کا ایک صرف اس اندازے سے دیکھیں کہ یہ گائیڈ از PDF. PDF جو ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ ہے. یہ انگریزی, ابھی تک انگریزی میں ہے, یہ اس کو 6-8 سال ہو گئے ہیں, انگریزی میں یہ ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہے. It is targeted towards dairy farmers who want to start a dairy farm in Pakistan. تو مارکیٹ کا سائز آپ دیکھیں کتنا نیرو ہے, کتنا چھوٹا ہے, کہ وہ لوگ جنہوں نے ڈیری فارم سٹارٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر, وہ ان کو انگریزی بھی آنی چاہیے, کیونکہ انگریزی میں ڈیری فارمنگ گائیڈ ہے. یہ آرٹیکل بھی انگریزی میں تھا. ان کو ایک انٹرنیٹ پہ رینڈم بندے کو ٹرسٹ بھی کرنا ہے, وہ ذرا ٹرسٹ لیول بھی ان کا ہائی ہو, جو کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا اتنا ہائی نہیں ہوتا, وہ ٹرسٹ نہیں کرتے لوگوں کو اتنی جلدی. لیکن لوگوں نے ادھر ٹرسٹ بھی کیا. ڈیجیٹل ڈاکیومنٹ $47 کا میں نے اس کی پرائس رکھی. یہ ایک پروڈکٹ بنا رائٹنگ کی ہابی سے نکلا. اب اس میں آف کورس آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے وہ چیز لکھی ہے جو بکتی ہے یا بک سکتی ہے. میں نے رائٹنگ سوشل ایشوز پہ بھی کی ہے, سماجی مسائل پہ کی ہے, میں نے رائٹنگ سائیکالوجی پہ کی ہے, میں نے رائٹنگ بزنس پہ بھی کی ہے. جب بھائی رائٹر ہے تو اس کا تو کام رائٹنگ ہے, شوق ہے نا. تو لیکن وہ اپنی جگہ رائٹنگ ہے. میں نے شاعری بھی کی ہے, میں نے گانے بھی لکھے ہیں, میں نے ڈیری فارمنگ گائیڈ بھی لکھی ہے. یہ ہے جو پروڈکٹ ہے. جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ بتائے گی آپ کو. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے پہلی اور دونوں ویڈیوز, فرسٹ ویڈیو اور سیکنڈ ویڈیو دونوں میں یہ ڈسکس ہوا ہے. تو
اور کی وہ ریزننگ بھی دی ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی بھی شوق ہے اس کا اوور لیپ ڈھونڈنا ہے. رائٹنگ یہ شوق ہے, اس کا اوور لیپ ود دا مارکیٹ, یہ مارکیٹ ہے, یہاں پہ پروفٹس پڑے ہیں, دس از ویئر دا پروفٹس آر. تو ہم نے اس لحاظ سے اس کو انشاءاللہ لے کے چلنا ہے. اس میں جو سب سے میرے خیال میں انسپائرنگ بات ہے, جو مجھے لگتی ہے, جو کہ جس وجہ سے میں اگلوں کو یہ مثال بار بار دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ڈیری فارمنگ کی انگریزی میں لکھی ہوئی گائیڈ پاکستان میں لوگوں کو بیچ رہا ہے اور وہ بک رہی ہے, تو آپ شاید زیادہ بیچ سکیں اپنی چیز جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں. تو مارکیٹ ہے, پوٹینشل ہے, لوگ آن لائن خرید رہے ہیں. یہ بینک ٹرانسفر کے تھرو بھی بکتی ہے, یہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی بکتی ہے, یہ ایزی پیسہ جائز کیش کے تھرو بھی بکتی ہے, یہ کیش کے تھرو بھی بکتی ہے. لوگ ملتے ہیں آ کے, وہ کیش دیتے ہیں, ہم گپ لگاتے ہیں, ہم کافی پیتے ہیں, اور میں ان کو ای میل کر دیتا ہوں گائیڈ. تو یہ ایک پروڈکٹ ہے جو رائٹنگ کی ہابی سے الحمدللہ یہاں پہ بیٹھ کے چل رہا ہے, پیسے دے رہا ہے. میں اس پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں, زیادہ کمائی ہو جاتی ہے, نہیں کرتا تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ الحمدللہ وہ آٹومیٹڈ ایک فنل کے تھرو کام چل رہا ہے. اچھا, دوسری ہابی کوکنگ کی ہے ہماری. جی, تو یہ ویڈیو جس ویڈیو سیریز کا پارٹ ہے اس کا لنک prohobbyist.com پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ فری ویڈیو سیریز کو آپ سائن اپ کر سکتے ہیں, فری ہے, آپ کو ای میل میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ میری طرف سے. اس پہلی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے میں, یا ریدر کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے میں, وہ کیا پاسبل آبجیکشنز ہیں, وہ کیا ہمارے ذہن میں وہ پرابلمز ہیں, کانفلکٹس ہیں جو آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کاروبار کرنے سے کترا رہے ہوتے ہیں. ان ویلڈ آبجیکشنز کا جواب ہے پہلی ویڈیو میں. دوسری ویڈیو میں میں نے پورا سسٹم آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ وہ کیا 7 اسٹیپ پروسیس ہے جس کو فالو کر کے آپ ایک آئیڈیا یا ایک ہابی یا ایک شوق یا ایک سکل سے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک کاروبار میں, جو کہ ایک لائف لانگ آنیسٹ بزنس ہوگا انشاءاللہ. وہ سارا سسٹم سیکنڈ ویڈیو میں. اور تھرڈ ویڈیو جس سے یہ کلپ لیا گیا ہے, یہ ہم نے 2 کے ریئل لائف کیس اسٹڈیز, گھر کی مثال جو کہ مرغی جیسی ہوگی انشاءاللہ اور دال نہیں بنے, ایکچوئل ریئل لائف کیس اسٹڈیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کیسے لوگوں نے یہ کام کیے. اور یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے سارا کچھ کہ ہم ایجوکیٹ ہوں, ہم امپاور ہوں, ہم کچھ کر سکیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اگر انٹرسٹڈ ہوں گے اس میں تو ہماری prohobbyist.com ویب سائٹ پہ جا کے اس کو آپ سائن اپ کریں گے اور آپ کو ای میلز ملنا شروع ہو جائیں گی. آئی ایم ہوپنگ ٹو سی یو آن دا ان سائڈ. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.